عابد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہمارے ساتھ ناظرین نہایت سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ قابل احترام آئینی ماہر عابد زبیری صاحب، میں 2 مہینے غالباً یو کے رہ کے آیا ہوں۔ 95% لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان نہیں جانا، وہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، کسی کا قانونی رائٹ نہیں۔ ایسے میں عدالتیں کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ 14 مئی میں کو سپریم کورٹ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے 90 دن میں یا 90 ہفتے میں یا 90 مہینے میں الیکشن کرانا نگرانوں کی مرضی ہے، تو یہاں آئین کہاں ہے، عدالتیں کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں۔ دیکھیے میں بھی اس کیس میں وکیل تھا، اور جب کورٹ نے آرڈر کیا، دیکھیں 90 دن کا الیکشن ہونا یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے آئین کا، پھر ججمنٹ بھی آ گئی سپریم کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آرڈر کو مانا نہیں گیا، آئین کو نہیں مانا گیا۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس سے کہا گیا کہ جی ہم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ چلیں آپ نے بڑی بات کر لی، آپ نے کہا ہم فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن آئین تو خود کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے۔ وہ تو آپ پہ اتنا ہی آپ اس کے پابند ہیں جتنا میں اور کوئی بھی اس ملک کا شہری۔ آپ نے اس کو بھی نہیں مانا، آئین آپ نے کہا، پھر کورٹ نے خود اس میں تاریخ آگے بڑھا دی، 14 مئی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے بارے میں انہوں نے کہا وہ بعد میں دیکھیں گے، وہاں تو ان کو تو کرانا ہی 90 دن میں تھا، ان کی تو مدت ہی اپریل میں ختم ہو رہی تھی 90 دن کی، وہاں بھی آپ نے دیکھا نہیں۔ اب ایک کیئر ٹیکر، دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے نگراں حکومتیں ہیں، لیکن اب دیکھیے وہ میرے حساب سے وہ اللیگل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بھی کھلے عام سپریم کورٹ کے آرڈر اور قانون و آئین کی خلاف کام کیا، ان کے خلاف۔ کورٹ کا جو کام تھا، جہاں کورٹ نے نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا ان لوگوں کے خلاف۔ اگر وقت میں نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو اس پہ حکم صادر کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے بعد میرے نہایت قابل احترام بھائی قاضی صاحب بےتاب ہیں، گزارش یہ ہے کورٹ نے کیسے ٹھیک کام کیا؟ اگر عدالت کا حکم ہے تو نہیں ہوا، کیا انہوں نے توہین عدالت دی؟ انہوں نے بھی اتنی کوتاہی کی جتنی حکومت نے کی۔ اگر عدالتوں کا کام صرف حکم دینا اور امپلیمنٹ نہیں کسی نے کرنا، تو پھر تو عدالتوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، پنجاب اور کے پی میں اب 90 دن والی جو آئینی شکے آپ نے ختم کر دی ہے، اب کل کو وفاقی حکومت ختم ہوتی ہے، وہ کہے ہم 90 ہفتے یا 90 مہینے بعد کرائیں گے، آئین تو آپ نے ختم کر دیا، پھر تو الیکشن تو ہو ہی گئے نہیں، تو پھر عدالتوں کیا کریں گی؟ بالکل دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، میرا بھی موقف یہی ہے کہ دیکھیں جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے نا، پہلی دفعہ جھجک ہوتی ہے، وہ جھجک اب تو جھجک ختم ہو گئی۔ جب آپ نے کہا ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کے عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے، وہ امپلیمنٹیشن کے لیے بھی اس میں کچھ کیا نہیں گیا، تو اب جو بھی حکومت یا نگراں حکومت آئے گی وہ بھی کھڑے ہو کے کہے گی جی 90 دن میں نہیں ہے، ہمیں سینسس کرانا ہے، پھر ہمیں حلقہ بندیاں کرنی ہے، پھر اس میں آئینی ترمیم کرنی ہے جس کے لیے پارلیمنٹ نہیں موجود ہے، یہ سارے پھر اس میں چیزیں آ سکتی ہیں ڈیلے۔ اب دیکھیے اب عدالت کی بات نہیں مانی گئی، میکسیمم میرے اور آپ کے پاس یا کسی بھی پارٹی کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے؟ تو پھر آپ عدالت ہی جائیں گے۔ عدالت میں تو پہلے بات نہیں مانی گئی ہے، تو پھر کہاں لکھا ہے کہ آگے بھی عدالت کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیے عدالت کا کام ہوتا ہے، جس کام سے ہم پوری قوم مایوس ہوئی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کی جوڈیشری، پہلے بات ہے اس کو اتحاد یونائٹڈ ہونا چاہیے تھا، اور یہ آئین و قانون کی بات تھی۔ آپ کو جب فیصلہ آپ نے دے دیا، پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرایا تو ہر کوئی پھر اس فیصلے کوئی بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ نہیں۔ میں اور آپ بھی کل کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ میں 3 ممبر بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں 5 کو نہیں مانتا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ بار نے ہمیشہ آئین و قانون کی بات کی ہے۔ ہمارا شروع سے موقف تھا کہ 90 دن کا مطلب ہوتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن نہیں کرایا، آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا، آپ کو عدالت کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو حکم دینا ہے۔ کسی نے توہین عدالت کی ہے، توہین عدالت نہیں، میں نے تو یہاں تک کہا تھا اس وقت کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے، اور آئین شکنی کی سزا آپ جانتے ہیں کہ آئین کے اندر کیا مرتب کی گئی ہے، تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں لیا۔ اب دیکھتے ہیں زبیری بھائی، نقصان کس کا ہوا؟ نہیں بٹی صاحب، اس کا نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اس عوام کا ہوا ہے، اور یہی سیاستدان جو اب یہ بات کر رہے ہیں، جو کہیں گے اب آئین کی بات کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو، کیئر ٹیکر 90 دن سے آگے نہیں جا سکتی، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس قوم کو اور ان سارے سیاستدانوں کو۔ سر قوم تو قیمت ادا کر ہی رہی ہے، مگر زبیری صاحب یہ ایک ریومر مل چل رہی ہے، یہ توشہ خانہ کیس، اب جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی سنوں گا، اور ظاہر ہے ان کا رائٹ بھی ہے،
تو کیا یہ تاثر ہے، کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس کیس میں نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میں اس پہ دیکھیں یہ مفروضوں پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کو اپنا کیس چلانا ہے، آپ نے وہ کیس چلایا ہے، آج آپ کا 342 کا بیان بھی ہو گیا. ہو سکتا مجھے نہیں معلوم کہ ان کے وکلا اب اپنی طرف سے شہادتیں، ڈیفینس کے بعد رائٹ تو ہوتا ہے اپنی شہادتیں پیش کرنے کا، وہ آپ کیا اپنی شہادتیں پیش کریں گے نہیں کریں گے، اس کے بعد اس پہ آرگیومنٹ ہوں گے. سنا تھا جج صاحب چھٹی پہ جا رہے تھے، لیکن وہ چھٹی ان کی انہوں نے کر کے وہ اب وہی سن رہے ہیں کیس. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی سنا ہے، کیس لگ گیا ہے. کل دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا سننے کے بعد کیا آرڈر پاس کرتی ہے. سپریم کورٹ سے تو ہمیں جو امیدیں تھی وہ سپریم کورٹ نے تو اس ملک کے آئین کو بھی ختم کروا دیا مبینہ طور پہ. سپریم کورٹ کی ہی بار بار فرماتے تھے کہ 90 دن میں ہر حال میں الیکشن ہوں گے، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب انہوں نے حکم نہیں منایا تو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا اور سزا دی. انہوں نے منوایا کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اب تو سپریم کورٹ نے اپنے حکم پر بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکی، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں توہین عدالت کا نوٹس نہیں دے سکی، تو کل کو ہم ان عدالتوں کی طرف کیا کرنے جائیں گے؟ بالکل صحیح. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تیسری دفعہ یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کر چکا ہوں کہ جی یہ امپلیمنٹ کرانا جو ہوتا ہے وہ عدالت کا ہی کام ہوتا ہے. میں اور آپ تو نہیں امپلیمنٹ کراتے، کیونکہ انڈر آرٹیکل 190 190 میں ہر اتھارٹی پہ پابند ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر کو امپلیمنٹ کروائے. یہ آپ کا آئینی ذمہ داری ہے ہر انسٹیٹیوشن پہ. جس نے دیکھیں سپریم کورٹ کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کرایا، لیکن جن لوگوں کو حکم دیا گیا انہوں نے بھی آئین شکنی اور آئین توڑا ہے، تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے. وہاں دوسرا یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون تو برملا کر رہی ہے کہ فیصلہ جیسے آنریبل وہ جو جن کا سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا پیج تھا جج صاحب کا، انہوں نے نہیں، شاید مسلم لیگ نون نے کرنا تو شاہانہ میں نااہل ہو جائیں گے. جبکہ ہائی کورٹ کے جسٹس جج صاحبان یہ فرما چکے تھے 1947 سے جس نے تغائر لی ہیں ان کی ڈیٹیل لائی جائے، وہ بھی آج تک سامنے نہیں آئی. تو زبیری صاحب بائی بینگ ایک عام شہری پاکستانی، میں سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ، میری جو ملک کی سب سے بڑی بار ہے، اس سے پوچھتا ہوں کیا ججوں کی حکم عدولی معمول ہے؟ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ اب اس طرح سے بات ہوئی ہے. کچھ پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں عموماً سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے اس پہ لوگوں نے بہت سوالات کیے. جب مختلف ڈکٹیٹرز آئے ان کو بات کو انہوں نے اس کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا، ان کے ٹیک اوور کو. یہ ہمارے یہاں 1950 سے چلا آ رہا ہے. کورٹ نے پھر ان کو یوزرپر ڈکلیئر کیا جب وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک چلی تھی کہ کورٹ کی، دیکھیں کورٹ کے فیصلے کو ماننے کی بات ہی نہیں. ایک مہذب سوسائٹی کے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھے بکلا نے، ہر ایسوسییشن نے ہمیشہ آئین و قانون کا ساتھ دیا. ہم نے جانیں بھی دیں، ہم نے موومنٹس بھی چلائیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ جس انسٹیٹیوشن کے لیے ہم کھڑے وہ بھی تو کچھ اپنا کرے. وہ دیکھے کہ اگر اس کے اوپر روز پارلیمنٹ میں پبلک ریلیز میں گالیاں دی گئی، جو باہر دھرنے دیے گئے سپریم کورٹ کے بعد، اس پہ بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے. احمد عمیر صاحب احترام سے، آپ بھی وکلا کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا رول ہے، اس میں دو شبہ نہیں، لیکن نہایت احترام سے وکلا بھی اب صرف سیاستدانوں پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کے لا منسٹر بھی وکیل ہیں آزاد اڑ صاحب، وہ کہتے رہے یہ فیصلہ ہی غلط ہے، یہ 5-3 کا ہے. کبھی ان پہ کسی نے تنقید نہیں کی. اگر میں صحافی کو بچاتا رہے، سیاستدانوں کو بچاتا رہے، وکیل کو بچاتا رہے، پھر آئین اور قانون کو کون بچائے گا؟ دیکھیں آپ نے دیکھیں نا، اس کے مطلب بھٹی صاحب آپ نے سارے پروگرامز نہیں دیکھے. ہر پروگرام میں جس میں سپریم کورٹ بار یا اور لوگ آئے، انہوں نے یہی تنقید کا نشانہ بنایا لا منسٹر صاحب کو. ان کی بات سے بالکل ہم نے نا اتفاقی کی. ہم نے کہا وہ قانون دان ہوتے ہوئے ان کو ایسی بات نہیں، وہ اچھے بڑے قانون دان ہیں، ان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی جو انہوں نے بات کی. 4-3 کا فیصلہ ہے اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان کی وہ سیاست تھی، وہ کر رہے تھے. لیکن آئین و قانون کے خلاف تو سیاست تھی. انہوں نے تو حلف لیا ہے آئین و قانون کی پاسداری کرنے کا، اس کو اپہولڈ کرنے کا. میں نے اور آپ نے تو نہیں لیا ہوا، انہوں نے تو حلف لیا ہے جب وہ سینیٹر بنے یا منسٹر بنے. تو آپ دیکھیے نا اس طرح کی بات ہوئی وہاں اس ایوان میں جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں مقننہ کی، وہاں کھڑا ہو کے کہا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے. جب ایک آپ انسٹیٹیوشن آف ٹرائیکاٹمی پاور ہے، سارے جو انسٹیٹیوشنز آئین کے نیچے ہیں، وہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی ادارے کی بات ہم نہیں مانتے، تو آئین کہاں گیا؟ یہ کورٹ کو پھر زبیری صاحب میں آپ سے ایک تو یہ توشہ خانے والی بات یہ ہے، اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی، اور ہم جانتے ہیں کہ سیاستدان اور بڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب لیول پلینگ فیلڈ تو تبھی ملے گی جب یہ نااہلی ہو جائے گی. سوال میرا آپ سے یہ ہے
کہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھئی عدالت نے حکم دینا ہے، اس کی ایگزیکیوٹ تو اس کو ایڈمنسٹریشن کرے گی. اگر ایڈمنسٹریشن اس جلوس کو لے کے تو دروازے پر چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی رولنگ اشرافیہ وہ نہ قانون کو، انہوں نے کہا بھئی یہ ہیومن رائٹس اور یہ جو قانون اور عدلیہ ہے یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. یہ اس طرح لگتا ہے جیسے کسی لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ جی سوری آواز نہیں آئی آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح لگتا ہے کہ جو حکمران اشرافیہ ہے اور زیادہ تر جو کاروباری حضرات قابض ہیں اس وقت یا اسمبلی میں یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انسانی حقوق بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، آئین بھی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. اور اگر جج صاحب کی بات کریں گے تو ان کی چوکھٹ پہ جا کے ہم جو لوگ، میں ان کی اوقات نہیں بیان کرنا چاہتا جو جا کے ججز کے بارے میں باتیں کر، تو بھائی ہم نہیں مانیں گے. اس ملک کی حکمران اشرافیہ جو کاروبار اور ذرائع پیداوار پر قابض ہے وہ کہتی ہے کہ آئین بھی ہمارے لیے رکاوٹ ہے اور ہیومن رائٹس بھی ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمارے مقاصد حل نہیں ہوتے ان کے ساتھ. ڈو یو ایگری کہ یہ ہو گیا فیصلہ؟ آپ نے دیکھ لیا آئین کو بھی یہاں مانا نہیں گیا، کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا گیا، اور آئین اگر رکاوٹ ہے اور عدلیہ اس کی رکاوٹ ہے تو یہی ہوتا ہے. قانون کیا ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو قانون ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے. آپ کو آئین ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے اس ملک کو چلانا ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو آپ نے آئین شکنی کر دی. اب آئین شکنی آپ نے کر دی تو پھر اس کی عدالت ہی سب سے بڑا بیریئر. دیکھیں میرے اور آپ کے پاس ایک ہی فورم ہے. عدالت کے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں. عدالت نے اپنا آرڈر جو ہے ایگزیکیوٹ کروانا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو. میں معافی چاہتا ہوں، میں زبیری صاحب کی موجودگی کا فائدہ چلانا چاہ رہا ہوں کہ مشرف دور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک سے بھاگ گئے. یہ جمہوریت ڈکٹیٹر رہا، وکلا نکلے ہر اول دستہ. اس کی وجہ سے بے نظیر بھی اس وقت شہید ملک سے باہر تھی، نواز شریف بھی وکلا نکلے. لیکن کیا جج صاحبان نے 14 مئی کو جب الیکشن نہیں ہوا، جو بار بار انہوں نے حکم صادر فرمایا آنریبل عمر عطا بندیال صاحب نے، کیا انہوں نے کسی کو توہین عدالت کا نوٹس دیا کہ آپ نے ہمارے حکم پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ نہیں بھٹی صاحب، میں زبیری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بھٹی صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. جب وزیر داخلہ یہ کہے کہ آپ کا وہی اشر ہوگا جو جناب وہ پچھلے جج صاحب کا ہوا تھا، جب ان کو مثالیں دی جائیں، جب آپ کی کیبنٹ کے اہم لوگ جن کے انڈر، جن کے تھم نیل کے نیچے لا انفورسمنٹ ہے، وہ یہ کہے کہ یہ فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، تو جج کیا کرے گا؟ اب عابد صاحب دونوں کا سوال اکٹھا، قاضی صاحب کا بھی مجھ سے زیادہ ہے، میں میرا بھی یہ ساتھ سوال کر لیں. کیا عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں کہ دھمکیاں دیکھ کے فیصلہ بدل لیتی ہیں؟ سر یہ بھی اس میں رہنمائی فرمائیں. یہی بات میرے خیال میں نے بھی پوچھی. دیکھیں عدالتیں آئین اور قانون کے حساب سے فیصلہ دیتی ہیں، اور عدالت کو کبھی اس بات کا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون مانے گا بات ان کی نہیں مانے گا، کیونکہ ہمیں سب پہ پابند ہے. آئین ان پہ پابند کرتا ہے کہ وہ آئین کا. دیکھیں جو ورڈ یوز ہوا ہے all the authorities will act in aid of the Supreme Court. اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ ہے کہ دیٹ مینز ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرایا جائے گا. جو لوگ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ان کے خلاف آپ کو توہین عدالت کی پروسیڈنگز کرنی ہے، ان کو وہاں سے آپ کو سزا دینی ہے. آپ کو وہاں اگر وہ کرتے ہیں کسی پوزیشن پہ ان کو آپ کو ڈسکوالیفائی. آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی، ان کو رائزنگ آف دا کورٹ تک سزا دی، وہ 5 سال تک کے لیے نااہل ہو گئے. آپ کو ایکشن لینا ہے. اصل میں بات کیا ہوئی ہے کہ جی دیکھیے جو ایک جس پہ سب ریلائی کرتے تھے کہ جی وہ جو کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک فورس موجود ہے، وہ اب اس وقت نظر نہیں آتی. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف آئین پہ ریلائی کرتے ہوئے آپ کو فیصلہ صادر کرنا ہے. انشاءاللہ یہ قوم ہی اس کو امپلیمنٹ کرا دے گی، لیکن آپ کو ہمت کر کے فیصلہ کرنا. ہمت میننگ آئین اور قانون کے حساب سے آپ کو فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ. اگر جو بہت مناسب بات کی آپ نے زبیری صاحب، اور بڑا ایک چشم کشا تھی آپ کی، بہت تھینک یو ویری مچ. لیکن بھٹی صاحب ہمیں ساتھ ہی جوائن کیا ہے اس وقت، بہت شکریہ. اب آپ کا بہت شکریہ زبیری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.